السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نیت المؤمن خیر من عملہ، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ گائز، ہم اپنی اس ویڈیو میں نماز کے بارے میں کچھ خصوصیت بتائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے میرے پیارے محبوب، تم کہہ دو ایمان والوں سے کہ وہ نگہبانی کرے سب نمازوں کی، یعنی 5 وقت کی فرض نمازوں کو ان کے وقتوں پر ادا کریں، اور بیچ کی نماز کی۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ اور جمہور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عزم نشاں ہے کہ بیچ کی نماز سے مراد عصر کی مراد ہے، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ اس بات کی شہادت دینا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کے خاص بندے اور رسول ہیں۔ نماز قائم رکھنا پہلا، دوسرا زکوٰۃ دینا، تیسرا حج کرنا، ماہ رمضان کے روزے رکھنا۔ پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کسی کے گھر کے سامنے نہر ہو، وہ روز 5 مرتبہ غسل کرے تو کیا اس کے بدن پر میل رہے گا؟ صحابہ نے عرض کی، نہیں۔ فرمایا، یہی مسئلہ 5 نمازوں کا ہے۔ اللہ تعالیٰ نمازوں کے سبب سے سب خطاؤں کو مٹا دیتا ہے، اور بندہ جب نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے بیچ کے پردے ہٹا دیے جاتے ہیں، اور حوریں اس کا استقبال کرتی ہیں۔ جب انسان سجدہ کرتا ہے تو شیطان روتا ہوا بھاگتا ہے اور کہتا ہے، افسوس کہ انسان کو سجدے کا حکم ہوا، اس نے سجدہ کر لیا، اس کو جنت ملی۔ مجھے سجدے کا حکم ہوا، میں نے انکار کیا، اور مجھے جہنم ملی۔ اور جب تمہارے بچے 7 برس کے ہو جائیں تو انہیں نماز کا حکم دو، جب 10 برس کے ہو جائیں تو مار کے نماز پڑھاؤ۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سردیوں کے موسم میں باہر تشریف لے گئے۔ پتجھڑ کا موسم تھا۔ آپ نے ایک درخت کی 2 شاخ پکڑ کر انہیں ہلایا، پتے ان سے جھڑنے لگے۔ آپ نے فرمایا کہ ابو ذر، میں نے عرض کیا، حاضر ہوں۔ فرمایا، جب مسلمان بندہ نماز پڑھتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی رضامندی کا اظہار کرتا ہے تو اس کے گناہ اس طرح گرتے ہیں جیسے درخت کے پتے جھڑتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اور جنت کی کنجی نماز ہے، اور نماز کی کنجی طہارت ہے۔ جس نے قصداً، یعنی بغیر کسی عذر شرعی کے نماز چھوڑ دی تو جہنم کے دروازے پر اس کا نام لکھ دیا جاتا ہے، اور اس کا کوئی دین نہیں۔ نماز دین کا ستون ہے۔ قیامت کے دن سب سے پہلے بندے سے نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اگر اس کی نمازیں مکمل ہوئی تو اس کے سارے اعمال قبول کر لیے جائیں گے، اور اگر نماز مکمل نہیں ہوئی تو اس کے تمام اعمال رد کر دیے جائیں گے۔ سب سے برا آدمی نماز کا چور ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کے وقت فرماتے ہیں، اے لوگو، اللہ نے تمہارے لیے جو آگ لگائی ہے، اٹھو اور اسے نماز کے لیے بجھا دو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، شب معراج میں سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے امتیوں پر 50 وقت کی نمازیں فرض کی گئیں، پھر کم کی گئیں، یہاں تک کہ 5 رہ گئیں۔ آواز دی گئی، اے میرے محبوب، ان 5 کے اندر ہی 50 کا ثواب ہے۔ سبحان اللہ۔ ہر عاقل بالغ پر نماز فرض ہے۔ اس کی فرضیت کا منکر کافر ہے اور جان بوجھ کر چھوڑ دے اگرچہ کہ 1 وقت کی ہو، وہ فاسق ہے۔ جو نماز نہ پڑھتا ہو اسے قید میں رکھا جائے، جب وہ توبہ کرے، نماز پڑھنے لگے، تب رہا کر دیا جائے۔ امام مالک، امام شافعی، امام احمد کے نزدیک سلطان اسلام اس کے قتل کا حکم ہے۔ اللہ اکبر۔ کسی سے نماز پڑھنے کو کہا
اس نے جواب دیا، نماز تو پڑھتا ہوں پر اس کا کچھ نتیجہ نہیں۔ یا کہا، تم نے نماز پڑھی، کیا فائدہ ہوا؟ یا کہا، نماز پڑھ کر کیا کروں، کس کے لیے پڑھوں، ماں باپ تو مر گئے ہیں۔ یا پھر کہا، بہت پڑھ لی، اب دل گھبرا گیا ہے۔ یا پھر کہا، پڑھنا نہ پڑھنا دونوں برابر ہیں۔ غرض کی اس قسم کی باتیں کرنا جس سے فرضیت پر انکار کرنا سمجھا جاتا ہے، یہ نماز کی توہین ہے، یہ کفر ہے اور ایسا کہنے والا کافر ہے۔ ہجرت سے پہلے معراج کی رات میں نماز فرض ہوئی اور زکوٰۃ اور جہاد و روزہ 2 ہجری میں فرض ہوئے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو تمام نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اینڈ گائز، آپ کو ہماری نیکسٹ ویڈیو کس ٹاپک پہ چاہیے آپ کمنٹ کریے گا، ہم نیکسٹ ویڈیو اسی پہ بنائیں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔